جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے نا، تفسیر چاہے وہ اہل تشیع کی ہوں چاہے وہ اہل سنت کی ہوں، اب آپ مجھے امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے تفسیر نہیں دکھا سکتے. انہوں نے نہ لکھی ہیں نہ لکھوائی ہیں. میری بات سن لیں، نہ انہوں نے لکھی ہیں نہ انہوں نے لکھوائی ہیں. جو منسوب چیزیں آئی ہیں نا ان کی طرف، وہ بھی اسلام میں 5% بھی نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 39 کو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 61 کو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. معاویہ کی حکومت شروع ہوئی سنہ 40 کو، سنہ 40 کو معاویہ کی حکومت شروع ہوئی اور اس نے عراق میں کس کا اپنا گورنر بنایا؟ زیاد ابن ابی کو. اس کے بعد معاویہ نے یہ کی بعد دیگر ایسے گورنر مقرر کیے جن کا کام یہی تھا کہ شیعوں کو قتل کیا جائے. حجر ابن عدی کو اسی لیے قتل کیا گیا کہ وہ شیعہ تھا، حالانکہ وہ صحابی بھی تھا، صحابہ کرامات تھا. اس کے بعد یزید کے بعد بنی مروان کا دور آیا. یزید کے دور میں کون عراق کا حاکم تھا؟ عراق کا حاکم کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد. شیعوں کا قتل عام کرتا تھا، سب کو معلوم ہے، تاریخ پڑھی ہے. اس کے بعد بنی مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف اور حجاج ابن یوسف جیسے دوسرے شیعوں کو چن چن کر ہر جگہ قتل کرتے تھے، نہ صرف عراق میں، مدینہ میں بھی شیعوں کو قتل کرتے تھے. اس لیے اگر ان کے سب صحابی قتل کیے جائیں، ان کے احادیث بہت زیادہ تھے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے. میں تفسیر کی بات کروں، آیات کے فہم. اجازت دیں. جب ان کے سب جتنے لوگوں نے ان کے احادیث نقل کی سب کو شہید کیا گیا، جن کے پاس ان کی جانب سے توحید میں یا سیرہ میں، اصول دین، فروع دین یا تفسیر میں جو صاحب علم لوگ تھے، حدیث علیہ تو نقل نہیں کرتا، حدیث وہی نقل کرتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے. ان کو چن چن کر نہ صرف ان کو قتل کیا، ان کے خاندان والوں کو قتل عام کیا گیا، قتل عام کیا گیا. تو اگر ان کی احادیث کم ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. جب 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 100 سال تک ان کو قتل کیا. پھر بنی امیہ کا دور آتا ہے، بنی عباس کا دور، انہوں نے بھی قتل کرنا شروع کیا. تو اگر ان حضرات کے احادیث کم ہوں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کا کیا ہے؟ ابو بکر عمر کو کس کو قتل کیا گیا کہ یہ ابو بکر عمر کا محب ہے، ابو بکر عمر کے فضائل نقل کرتا، کوئی کسی کو قتل نہیں کیا گیا. آپ کا سب سے بڑا محدث آپ جانتے ہوں گے احمد ابن شعیب النسائی، اس کو کیوں قتل کیا؟ اسی لیے قتل کیا گیا کہ اس نے کہا کہ معاویہ کی شان میں میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. اس کو مار مار کے اس کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. اسی پہ مسجد سے اس نے بڑی بے عزتی کی. وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا، سب سے بڑا عالم دین تھا، اس کو اتنا بے عزت کر کے مارا لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس طرح کہتا کہ ابو بکر کے پاس میری کوئی حدیث نہیں تو اس کے پورے خاندان کو قتل کرتے. تو اس لیے آپ لوگوں کے ہاں حکومت آپ کے ہاں، مساجد آپ کے، امام جمعہ سب آپ کے، قضات سب آپ کے، مدارس آپ سب آپ کے. امام حسن امام حسین علیہ السلام کا حدیث کم میں مانتے ہیں، لیکن ان کے سب روات کو، ان کے روایت کرنے والے روات سے روایت کرنے سب کو قتل کر کیا گیا. تو آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس بالعکس موٹیویشن یہی ہے. ہمیشہ ہر دور میں تعداد زیادہ، لوگ بھی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ابو بکر کی شان میں حدیث نقل کیا. حدیث کیوں نقل نہیں ہوا؟ اب مجھے بتائیں ان کے جہاد کے واقعات کیوں نقل نہیں ہوئے؟ میں عرض کروں آپ جی سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اماموں سے احادیث، میں نے حدیث کی پہلی بات کی نہیں ہے، میں نے تفسیر کی بات کی ہے. اس زمانے میں لوگ جو ہے آپ کو ریٹن فارم میں چیزیں تو بہت کم ملے ہیں ہی نہیں ہے. کسی امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو خود لکھ دیں یا لکھوا دیں، ایسی کوئی چیز ان سے ملتی نہیں ہے. میں نے عرض کیا اگلے دور میں جو آپ کے پاس علم پہنچا ہے نا، منسوب علم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جو آپ کے پاس پہنچا ہے نا، اس میں بھی امام حسن حسین علیہ السلام کسی میں 5% بھی قرآن کا علم نہیں ملتا. حضرت علی سے نہیں ملتا، نہ اہل سنت میں ملتا ہے. میں اہل سنت کی بھی بات کر رہا ہوں، دونوں میں نہیں ملتا. اس کی وجوہات کچھ تو آپ نے خود آدھی تو آپ نے بیان کر دی ہے نا، آدھی تو آپ نے خود ہی بیان کر دی کہ وہ دور اس قسم کے تھے، فتنوں کے دور تھے. یا ابھی یہ نہیں کہ کسی مثلا اب آج بھی فتنوں کے دور ہیں، آج بھی مسلمان مغلوب ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قرآن ختم ہو گیا یا حدیث ختم ہو گئی ہے یا ان کے خاندان ختم ہو گئے ہیں. وہ جنگیں تو اہل بیت میں بھی چلتی رہی ہیں، آگے خلافتوں میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے یا تفسیر ختم ہو جاتی ہے یا پہنچتی نہیں. تو ایسا نہیں ہے. جنگیں ہر دور میں، آج ہم مغلوب ہیں، سارے مسلمان دنیا میں پٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لیں ہم آپ بیٹھ کے بات ہی کر رہے ہیں. اس وقت بھی جو ان ائمہ کے خاندان تھے، ان کے ماننے والے تھے، یہ جو بہار الانوار آپ نے والا دیا، ہزاروں روایتیں ایسے ہی آ گئی ہیں، ہزاروں راوی ایسے ہی بیچ میں آ گئے، وہ آپ کو مل گئی ہیں. بڑا فرق ہے.
امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے دور کے بعد شیعوں کو اس طرح قتل عام نہیں کیا گیا؟ شیعہ علماء کو، شیعہ روات کیوں؟ جو ظلم قتل عام بنی امیہ کے دور میں تھا بھائی، وہ اس کا وہ اور تھا. شیعہ کو ہر جگہ قتل شہید نہیں کیا گیا کہ اماموں کو شہید کیا گیا. اجازت دیں اس طرح، اجازت دیں بات کرنے کی. جس طرح چن کر جہاں بھی شیعہ ہو اس کو قتل کرو، اور جس پہ گمان ہو کہ یہ شیعہ ہے اس کو قتل کرو. یہ اس طرح نہیں ہوا پھر دوبارہ بنی عباس کے دور میں. اماموں کو شہید کیا گیا، اماموں کو شہید کیا گیا، لیکن روات کا قتل عام نہیں تھا. بعد میں روات کا قتل عام آپس میں جنگیں ہوئیں، وہ ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں. یہ جو ائمہ علیہ السلام کی کوئی جنگ، بنو عباس ہیں یا فاطمی ہیں یا ان کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں نا بعد میں. فاطمی وہ ہمارے امام نہیں ہیں، فاطمیوں کا نہیں، میں ان کی آپ کی امام کی بات نہیں کر رہا حضرت. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہے نا ہمارے پاس 98% ان ہستیوں سے نہیں ملتی. آپ نے اب میری بات سن لیں، جتنی بات ایک منٹ سن، جتنی تاریخ آپ نے بیان کی ہے نا افسر حضرت سن لینا، جتنی تاریخ آپ نے بیان کی ہے نہ یہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی منسوب بھی، نہ حضرت علی سے ملے گی، نہ امام حسن سے ملے گی، نہ امام حسین سے ملے گی، نہ ہی کسی امام سے ملے گی. یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے تو جہاد بیان کی ہے نا کہ فلاں خلافت کی وجہ سے ہو گیا تھا، فلاں ایسے ہو گیا، نہیں، کسی امام سے نہیں ملے گا. کسی امام نے ایسا نہیں کہا. یہ مجھے چار بندے نبی کی زندگی میں زندہ تھے نا، نبی تھے، حضرت علی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے. کسی موقع پر آپ نے ان 3 اصحاب کو منافق کہا ہو؟ آپ ایک روایت لے کے آئیں، کسی موقع پر ان کو منافق کہا ہو اور ایک دکھائیں. بہت روایات ہیں، ایک دکھائیں نا. بالکل 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 سر دیکھیں، وہ دکھائیں نا ہمیں صحیح سند کے ساتھ دکھائیں اس کو. تھوڑی ہے جو ہے مطالبہ کریں ہم سے 3-4 مطالبات کریں کہ یہ ہمیں دکھائیں، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک مطالبہ کیا کہ طائف والوں کی جو پیشکش تھی وہ اس کے آگے لکھ لیں. جو میرا کوشچن آپ لکھ لیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے، ان 5 ہستیوں نے جو اس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے کس نے کہا ہے کہ یہ 3 جو ہے وہ منافق تھے؟ شیعہ کتب کی بات کر رہے ہیں. جی شیعہ کتب ہمارے میں تو ہے ہی نہیں ہے نا. آپ شیعہ میں بہت ہے، قرآن میں موجود ہے. اچھا قرآن میں موجود ہے کہ بخاری میں موجود ہے. بالکل 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 بخاری میں سے دکھائیں گے. اگر یہ ایک منٹ آپ دکھا دیں، آپ مجھے یہ 5 قرآن میں کہاں سے آ گیا سر؟ قرآن اور بخاری میں دونوں آپ مجھے دکھا دیں. بالکل قرآن اور بخاری سے آپ مجھے دکھا دیں کہ نبی نے، امام حسن نے، حضرت علی علیہ السلام نے، امام حسین نے ان کو منافق کہا ہو. آپ کی بات تسلیم ہو جائے. قرآن میں امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے اقوال نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، آپ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، بخاری سے دکھا دیں. بخاری میں بھی امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے اقوال بہت کم ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور قرآن میں اللہ حدیث دکھائیں نبی پاک نے. بالکل آپ نے بخاری کا دعویٰ کیا، بخاری سے دکھائیں کہ نبی نے فرمایا کہ یہ 3 منافق تھے. بالکل دکھا دیجیے. ٹھیک ہے، یہ آپ پر پینڈنگ، آپ جب بھی نکال کے لائیں گے میں حاضر رہوں گا. میرا نمبر بھی سے بدتر کا ابھی اگر اجازت ہو تو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. سر وہ ان کے بارے میں نہیں ہے، اسی کے بارے میں بخاری کا نص ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک یہ سب ابو بکر عمر کی شان میں ہے. ان الذين منافق کا ذکر نہیں ہے. اجازت دے منافق مسئلہ ہی ہو رہا ہے. اجازت دے ترجمہ کروں. نہیں منافق آپ نے دکھانا ہے نا، منافق سے بدتر ہے، پورا ڈسکس کر لوں. منافق سے کیا بدتر ہے؟ جی ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ بدترین جانور جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ کون سے؟ وہ منافق ہیں جو ان کے کان حق کی بات کو نہیں سنتے، اور الصم البکم، اور ان کی زبان حق بات کو نہیں کہتے. لا یعقلون، عقل نہیں ہے. ابو بکر اور عمر نے ان کے گستاخی کی تھی، بخاری میں واقع موجود ہے. ان کی مذمت میں آیت نازل ہوئی، کئی آیات ہیں، ان سب میں آیات میں نفاق ہے، کفر ہے. ان میں سے ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ آیت ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح گستاخی کرتے ہیں، اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ بخاری میں یہ میں بتاتا ہوں نا، بخاری میں اس سے اگلی آیت کے حضرت ابو بکر صدیق جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا تو وہ اپنی آوازوں کو بہت پست کر دیا کرتے تھے. اسے اگلی آیت بھی پڑھ دینا ذرا، اسے اگلی پڑھیں نا ذرا، تھوڑی آیت اگلی پڑھیں. اجازت دیں، ایک آیت اگلی پڑھیں نا سر. اجازت دیں، میں آپ کو شان نزول بتاتا ہوں. اللہ نے آیت سے اگلی پڑھیں گے، آپ اسے اگلی آیت پڑھیں گے.
جی بسم اللہ، اجازت ہے، اگلی آیت پڑھیں نا. اچھا یہ عزیزوں کتاب ہے، اس سے اگلی آیت پڑھ دیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس سے اگلی آیت کیا پڑھوں؟ آیت پڑھوں یا روایت پڑھیں نا، اس سے اگلی آیت کیا رکھا ہو؟ نہیں آیت اس سے اگلی آیت پڑھ دیں. اچھی بات ہے، اجازت دیں. اگر نہیں تو قرآن کھول لیں. میں ابھی تلاش کر رہا ہوں یاد لانے. کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں. آیت ہے قرآن، معاف کیجیے، یہ آپ خدمت ہے بخاری آپ کی خدمت میں، یہ ملاحظہ فرمائیے. یہ جو ہے بھائی صاحب پیچھے گیا نا تو یہ کٹ جائے گا. ندیم بھائی آپ کی جانب سے شور آ رہا ہے، میری آواز دوبارہ آ رہی ہے. وہ ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے. نہیں، ہلو آواز آ رہی ہے؟ ہلو ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے آواز. نہیں، آپ کے مائک جو ہے وہ کر رہا ہے. شروع میں صحیح تھا، اب لوگ شکایت کر رہے ہیں. اب میں دوبارہ کٹ کر کے تو کال کر سکتا ہوں؟ ہاں، کال کٹ کر کے کال کر. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بخاری کے روایت ہے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے. یہ بخاری ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 884، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صفحہ حدیث نمبر 4847، یہ حدیث نمبر. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اس آیت میں روایت یہ ہے کہ بنی تمیم کا کہ آئے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو وہاں پہ ابو بکر عمر بیٹھے تھے. انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور اپنی آواز بلند کیا. ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تو میری مخالفت کرتا ہے، عمر نے کہا کہ تو میری مخالفت کرتا ہے. دونوں نے بہت آواز بلند کی، تو یہ آیت نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ. بخاری نے اسی روایت کو اس آیت کے ذیل میں لایا. یعنی یہ تمام آیات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب ابو بکر عمر کی مذمت. یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس میں بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ ابھی جو ندیم صاحب جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی آواز اس کے بعد نیچے کرتے تھے نا، نیچے کرتے تھے. تو یہ بھی ایک قسم کی اذیت ہے کہ ایک دفعہ آپ شور مچائیں، بے حرمتی کریں، تو اللہ نے اس کی مذمت میں آیا نازل کیا، پھر اس کے بعد یہ لوگ آواز اپنی نیچی کرتے تھے. اس کے بعد فما كان عمر يسمع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ بعد هذه الآية حتى يستفهمه. تو اس واقعے کے بعد عمر جو ہے ایک دفعہ شور مچایا ان لوگوں نے، بے حرمتی کی، تو مذمت میں یہ آیات نازل ہو گئی. تو اس کے بعد عمر جو ہے اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے اس طرح کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، آواز اتنی نیچے کرتے تھے عمر. ٹھیک ہے. ولم يذكر ذلك عن ابيه یعنی ابا بکر. اور ابو بکر کے متعلق یہ معلوم انہوں نے روایت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز نیچی کرتے ہوں گے اس کے بعد. تو یہ بھی جو ہے نا، آواز انہوں لوگوں نے شور مچایا، آواز اپنی اوپر کر دی. آواز جب اوپر کر دی، شور مچایا، تو ان کے مذمت میں قرآن نازل ہوگی. اب آواز اتنی دھیمی کرو، ابو بکر تو نہیں، عمر، آواز اتنی دھیمی کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے اذیت ہے. اور اس کی مدح میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، مذمت میں نازل ہوئی، مدح میں کوئی نازل نہیں ہوئی. اب بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی جناب، آواز آ رہی ہے آپ کی. معذرت، وہ آپ نے شاید کہا دی، میں نے کہا تھا کہ اس سے اگلی آیت پڑھیں. وہ جو آواز پست رکھتے ہیں نا، جو بھی آپ نے ریفرنس دی حضرت عمر کا، یہ ایک نابینا شخص تھے جن کی آواز اونچی ہو گئی تھی. اس کا شان نزول یہ ہے اہل سنت میں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مذمت میں نازل نہیں ہوئی. اگلی جو آیت ہے نا، کہ جو لوگ رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہ حضرت عمر و بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے. نہیں، یہ آیت جو آپ نے شراب ابھی دیکھ لیں، ابھی آپ نے خود پڑھیں، ابھی بخاری شریف میں آپ نے خود پڑھا ہے. دکھائیں وہ آیت کی تفسیر نکالیں، مجھے بتائیں وہ آیت کس ابو بکر عمر کی مدح ہے کیا؟ میں بتا رہا ہوں، اس آیت کا شان نزول دیکھیں. ان الذين يخفون اصواتهم من رسول الله دونوں آیتیں پڑھیں نا آپ، دونوں آیتوں کو تلاوت کریں نا. الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ اپنی آواز نیچے کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے. اس بخاری میں کوئی روایت نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یہ بھی آپ نے کیا پڑھا ہے عمر کے بارے میں؟ اجازت پڑھیں ذرا، روایت پڑھیں جو بھی آپ پڑھ رہے تھے، وہ دوبارہ پڑھنے میں نہیں سنا، دوبارہ پڑھیں ذرا.
بخاری میں کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ آیت جو ابھی میں نے کہا جو آپ نے روایت پڑھی ہے وہ مجھے سنا دینا پڑھ کے. بھائی اچھی بات ہے, سمجھ گیا بات آپ کی, جملہ ختم ہونے تو روایت پڑھوں گا بھائی, اجازت دیں. اچھا بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو حدیث مدح کی گئی ہے. دیکھیں 2 طرح کے آیات ہیں, یہ بہت طویل بحث ہے. ایک آیت یہ ہے کہ جو لوگ آواز اونچا کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, تو ان کا عمل حفظ ہو گیا, حفظ اعمال حاصل ہوا ہے. ہاں, ہجرت کی, جہاد کیا, ایمان بھی لائے, سب ان کی وہ اجر ان کا ضائع ہو گیا. اور علماء نے تصریح کیا کہ حفظ اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے. حفظ اعمال جو جہنم میں خالد ہوتا ہے وہ کفر کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بات آئے گی انشاءاللہ. اور قرآن میں جتنے حفظ اعمال کے آیات ہیں وہ مشرکین کے لیے ہیں. ٹھیک, اچھا, یہ ان لوگوں نے شور مچایا, آیت ان کی مذمت میں نازل ہو گئی ہے. اسی آیات میں یہ ہے کہ جو لوگ جو شور مچاتے ہیں ان کی آیت شان یہی ہے کہ وہ حفظ اعمال ہیں, وہ مومن وغیرہ نہیں ہے. جو لوگ آواز نیچے رکھتے ہیں ان کے لیے تقوی ایمان ہے. ٹھیک ہے نا جی, ان کی تعریف کی گئی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابوبکر عمر کی شان ہے. قضیہ بالکل برعکس ہے. یہ آیت جو آپ جس میں تعریف ہے, جو لوگ دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم, یہ کوئی نہیں کہ ابوبکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ دکھائیں بخاری میں, مجھے نمبر بتائیں, میں حدیث بھی بولا ہے نا, وہ پڑھ لوں گا, سنا دوں گا. لیکن ذرا حدیث سنائیں, ابھی سناتے ہیں. لیکن جو آیات ابوبکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ وہی ہوں کہ اس میں یہ حدیث پڑھ دیں سمپل, جو بھی آپ نے پڑھی ہے. میں ذرا آف ہو گیا تھا, ابھی حدیث تو پڑھیں. ٹھیک ہے, ابھی پڑھتے ہیں. یہ عزیزو, یہ ہے بخاری. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ چلتے ہیں, زوم ان کرتے ہیں. صفحہ نمبر 883 میں 884 یہ ہے تفسیر سورۃ الحجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد احادیث یہاں سے شروع ہوتی ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, حدیث یہ ہے عزیزوں, ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ قاد الخیران ان یہلکا, 2 اچھے آدمی جو تھے قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں. وہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر. یہ ابو بکر عمر ہے. رفع اصواتہما, ان دونوں نے اپنی آواز بلند کی. کہاں پہ؟ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. کب؟ جب اس وقت جب بنی تمیم کے وفد آئے تھے. ایک نے مشورہ دیا کہ اقرا ابن حابس جو بنی مجاشع قبیلے سے ہیں اس کو آپ اپنا نمائندہ بنا دیں. تو دوسرے نے مشورہ دیا کسی اور کا, یہ آپس میں لڑ پڑے. قال نافع لا احفظ اسمہ, دوسرے آدمی کا نام نہیں معلوم کہ جس کو وہ کہہ رہے تھے. تو ابو بکر نے عمر سے کہا ما اردت الا خلافی, تو جو ہے میری مخالفت کرنا چاہتا ہے. قال عمر نے کہا میں تیری مخالفت نہیں کرنا چاہتا. فارتفعت اصواتهما, دونوں کی آواز جو ہے بلند ہو گئی اس مسئلے پر. فانزل اللہ, پر اللہ نے نازل کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ آیات حبط اعمال نازل ہو گئی کہ جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے اس کا حبط عمل اس کا ثابت ہو جاتا. ابن زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمر جو تھے اپنی آواز, کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد هذه الآیہ حتی یستفهم, عمر جو تھے وہ بات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں سنائی دیتے, نہیں سناتے, مگر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے تھے کہ تو کیا کہہ رہا ہے. وہ کوئی اتنی دھیمی آواز سے بات کرتا تھا اس کے بعد کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ولم يذكر ذلك عن ابيه يعني ابا بکر, اور ابن زبیر نے اپنے نانا ابو بکر کے متعلق یہ روایت نہیں کیا. تو اس میں کوئی حدیث دیکھیں جو ثابت ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کی مدح میں کہ وہ لوگ جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ایمان سے کا امتحان لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے. وہ آیت آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے نازل, وہ نہیں ہے کس میں نازل ہوئی ہے. جو ثابت ہے ہاں بخاری میں وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ کہ آواز اتنا دھیمی کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دے اور وہ پوچھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جیسا بتائیں, میں بولوں سر, بولیں. اول تو اس کے شان نزول اور بھی ہیں, لیکن یہی آپ اگر روایت لے لیتے ہیں نا, چیلنج ہے, شان نزول اور کوئی نہیں ہے.
میں ایک منٹ سے میری بات کمپلیٹ ہونے، ابھی میری بات کمپلیٹ ہونے دینا. یہی میں نے کہا کہ یہی نشان نزول اب تسلیم کر لیں. اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آواز اونچی ہوئی تو ان کی مذمت کر دی کہ آئندہ ایسا مت کرنا ورنہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. آگے دیکھیں نا، ابھی آپ نے خود پڑھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت پست ہو جاتی تھی، یعنی نبی سن بھی نہیں پاتے تھے. اور وہ جو اگلی آیت آپ نے پڑھی ہے کہ جن کے ایمان تقوی اللہ نے چن لی ہے، اس میں تو حضرت عمر آ گئے ہیں اس روایت کے مطابق، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے آواز کو جو ہے وہ بلند نہیں کیا ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں، نبی یہ جو جتنا بھی قرآن نازل ہو رہا ہے یہ لرننگ پروسیس تھا اصحاب رسول کا. یہ اس میں وہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں وہ تنبیہ بھی آتی ہے. نبی کے لیے بھی تنبیہ قرآن میں آئی ہے. کس سال میں آئے تھے؟ میں بتا وفود کس سال میں آئے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت وفود کس سال میں آتے تھے؟ میری سن لیں، میری سن لیں، وفود کس سال میں آتے تھے؟ میری بات مکمل ہونے دیں نا. وفود تو مختلف موقعوں پر آتے تھے، نہیں مختلف موقعوں پر آتے تھے. آپ سن لیں میری، اس میں جو آپ نے جو آپ نے روایت اور نزول بتایا ہے نا، اس میں حضرت عمر کی ایمان اور تقوی کے لیے چننا ثابت ہو رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر اس آیت کے نزول کے بعد تو ہمیشہ آواز ہی پست رکھتے تھے، اور وہ اتنی پست رکھتے تھے کہ نبی سنائی بھی نہیں دیتی تھی. وہ تو اتنا تقوی کے لیے انہوں نے آواز کو پست کر دیا تھا. اس میں تو ان کی شان ثابت ہو رہی ہے. آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اس میں تو شان ثابت ہو رہی ہے ان کی. جی بسم اللہ بات کرنے میں دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کی شان نزول اور بھی ہیں، یہ بالکل ان کی جھوٹ ہے. وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں. اجازت ہے بات کرنے کی. وہ شان نزول ثابت کرنا یہ ہوتا ہے بھائیوں کہ آپ دکھائیں حدیث کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ دکھائیں، اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کی، مجھے پتہ ہے آپ دکھائیں کہ فلاں شخص بلند آواز سے بات کرتا تھا اس آیت سے ڈرنے کی وجہ سے، تو یہ واضح ہے کہ اس آیت کی شان نزول نہیں ہے. شان نزول بولتے ہیں سبب نزول کو، اس کس موقع پہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہتے ہیں اس کے شان نزول بہت سارے ہیں، یہ جھوٹ ہے. مان بھی لینا بہت سارے ہیں، کم از کم ابوبکر عمر کے بارے میں اجازت دیں، ابوبکر عمر کے بارے میں شان نزول ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور قرآن نے جو مذمت فرمائی ہے اس میں کہ جو شخص یہ کرتا ہے کہ اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، یہ واضح و آشکار ہے. اس کا اب استدلال آئے گا انشاءاللہ کبھی موقع پر، سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے. حبط اعمال جتنے انہوں نے ابھی کہا کہ جہاد کیا، ہجرت کیا، وہ سب حبط اعمال اللہ نے خبر دی، اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے. نہ ان کے ایمان کا اجر ہے، نہ ہجرت کا اجر ہے، ہاں بالکل، اور نہ ان کے جہاد کا اجر ہے، کیونکہ حبط اعمال ثابت ہو گیا. اگر جہاد تھی بھی تو حبط اعمال ثابت ہو گیا گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اگلی بات، انہوں نے کہا کہ یہ ایک لرننگ پروسیس تھا. بھائی اسی وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک لوگ جو شور مچاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور ایک لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آواز نیچے رکھتے ہیں. جو لوگ آواز نیچے رکھتے ہیں وہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی ہے، اللہ نے ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے. لهم مغفرۃ واجر ورزق کریم، اجر کریم واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت عظیم اجر. تو لازمی بات ہے شان نزول میں کیا ہے؟ شان نزول ثابت ہو گیا کہ اللہ نے خبر دی کہ جو لوگ، یعنی اس زمانے میں آپ ہوتے ہیں نا، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ان کے بارگاہ میں، ان کے حضور میں جھگڑا ہوا ہے، وہاں پہ آیت نازل ہو گئی. آیت بھی ایسے سیریس ہے کہ اس میں دو گروہ بتائیں گے، ایک گروہ جن کے حبط اعمال ہے اور ایک گروہ جن کا رزق اجر عظیم ہے، جن کا تقوی ہے. تو اس گروہ میں ابوبکر عمر کس گروہ میں شامل ہے؟ ابوبکر عمر اسی گروہ میں شامل ہیں جن کے متعلق جن کی مذمت کی گئی ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے. بھائی یہ وفد جو آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ رہے، ہمیشہ نہیں آتے تھے. وفد فتح مکہ کے بعد سن 9 سن 10 ہجری کو آتے تھے، یعنی آخر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس وقت بہت سارے قبیلے مسلمان ہو جاتے تھے جلدی سے، یعنی سرعت کے ساتھ. یدخلون فی دین اللہ افواجا کی بات تھی، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کے وفود وہ آتے تھے ملنے کے لیے اس زمانے کے بعد، یعنی سن 10 ہجری سن 9 ہجری جو بالکل آخر تھا. اور یہ کہنا عزیزو کہ ان لوگوں کو لرننگ پروسیس نہیں معلوم تھا کہ گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنی ہے نا، یعنی اس زمانے تک نہیں پتا چلا. نبی کے اتنے معجزات دیکھے، مکے میں معجزات، شق القمر دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے. وہ نخل کا درخت ہے، وہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے ممبر سے آواز نکلی ہے، اس نے یا جو کمبا تھا مسجد میں، کمبا تھا، ستون تھا، اس سے آواز نکلی، اور بہت سارے اتنے معجزات تھے. وہ دیکھ کر ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا. دیکھیں عزیزو، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لڑنے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ احترام کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی شرعی حکم اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، جیسے نماز کا وجوب ہے.
یا مثلا وضو ہم نے کیسے لینا ہے، وضو کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی نہیں، یہ تو پتہ ہے ہر مسلمان کو، چاہے اس نے قرآن نہیں پڑھا نا، بنگال کے کوئی مسلمان ہو، چائنا کا کوئی مسلمان ہو، کبھی عربی قرآن ہی نہیں پڑھا، اس کو اسلام کے احکام نہیں معلوم، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا. خدا جانتا ہے میرے یہاں پہ بہت سارے جاننے والے کرسچن ہیں، نصارہ ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام نہیں کرتے، ان کے نزدیک وہ تو کوئی پیغمبر تو نہیں، عام آدمی ہیں، ٹھیک، لیکن وہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں، جب مجھ سے خدا جانتا ہے اتنے احترام کے ساتھ، اتنے احترام، کہیں سے کوئی خطا نہ ہو جائے، یا ہمارے 12 اماموں کے متعلق بات کرتے ہیں تو بہت احترام کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک نبی ہے، ان کا احترام ضروری ہے، وہ کافر ہیں. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو بے حرمتی کی ہے، اللہ نے شہادت دی ہے کہ ان کے، اور فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا حبط اعمال سا، اور بہت تقدم نبی صلی اللہ علیہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ولا ترفعوا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اس میں بہت سارے دلائل ہیں، ابھی اس کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ سب شہادت ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں اللہ نے ان کی عدم ایمان پر اور حبط اعمال پہ شہادت دیا. اچھی